جیسے میں ایک اپنی اگر مثال دوں کہ میں پیدائشی گھرانے میں شیعہ نہیں ہوں. میرے والد یا میری والدہ یا میرے ماموں خالو سارے رشتے دار سارے ایک طرف، اور میرا جو دماغ خراب ہے وہ میں ایک طرف. اب میں ان ساری چیزوں کو سمجھ کے جان کے جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک عام شیعہ جو کہ پیدائشی ہے، جیسے پاکستان ان لوگوں کو مل گیا جو جنرلی، جیسے میں نے آنکھ کھولی تو پاکستان بن گیا، بنا ہوا تھا. میں تو خالی اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچھا ایسے چل رہا ہے پاکستان، تو یہی پاکستان ہے. اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے اور اس کے پیچھے کیا قربانیاں تھیں مجھے نہیں اس کا علم. والد صاحب کہانیاں سناتے ہیں، میں سن لیتا ہوں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح، اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا. تو مجھے ہی نظر آتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی جو اہل بیت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دنیا بالکل عجیب ہے، کیونکہ وہ جو پرانے ہیں اجداد کی طرف تو اسے ملا کچھ نہیں. اور اب جب وہ آگے لینے جا رہا ہے تو شیعت کا جو ایکچوئل ہے، جو صحیح مغز ہے جس کو کہتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتا. وہ عام شیعہ سے بات کریں تو وہ بہت ساری انگوٹھی پہن کے جذباتی ہوا اور وہ مولا علی، میرا مولا علی، میں مولا علی. تو وہ ایک وہ والا شیعہ ملے گا. ایک آپ کو تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ملے گا جو کہ آپ کو تھوڑی سی لاجکس دے گا، ریزن دے گا، کچھ کتاب ریفر کر دے گا. ایک آپ کو بالکل ہی ایسا ملے گا، جیسے مجھے بھی کچھ ملے جو آلموسٹ مجھے انہوں نے تیار کر لیا کہ میں خود پہنچ. وہ تو میری کچھ ذمہ داریاں گھریلو یا سمجھنے میری نالائکی تھی کہ میں نے معذرت کر لی کہ بھائی میں نوکری نہیں ہوگی، گھر میں بچے کون پالے گا. میں ویسے ہی سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور مجھے اب زیرو سے شروع کرنا ہے سارا کچھ. تو مالی مدد بھی میری کوئی نہیں ہے، ایموشنل میری ہیلپ بھی کوئی نہیں ہے. اب میں اس نئے سسٹم کے اندر ایڈجسٹ میرے لیے ہونا ایک بہت چیلنج ہے. اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو حقیقی شیعت کا جو میسج ہے وہ بھی انکرپٹڈ فارم میں ہے، وہ اوریجنل فارم میں بھی نہیں ہے. اور میرے پاس دو راستے ہیں، ایک زندہ عالم ہے اور ایک جو عالم چلے گئے ان کی کتابیں. اب کتاب کو پہلے میں پڑھوں، پھر اس کے عربی سمجھوں، پھر اس کو جانچوں، پھر اس کو مانوں، پھر اس پہ عمل کروں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک صحرا کے اندر ہی میری موت ہو جائے گی. تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، میں کیا کروں، کہاں سے شروع؟ یہ آپ کا جو عالمیہ بتا رہے ہیں نا، یہ کہ جو شخص شیعہ مذہب سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعہ مذہب میں جو علماء ہیں نا، یہ نام کے علماء ہیں. یہ بیچارے، میں کیا عرض کروں ان کو، یہ نہ دین کی بات کرتے ہیں، نہ اپنے دین کی بات ان کو خود سمجھ آتی ہے، نہ اپنی دین. یہ میں کا نام رکھ دیں برین واش زامبیز. یہ ایران سے برین واش ہو کے آتے ہیں. ہاں بھائی، ان کو جو وہاں پہ جو ان کو فضول باتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو یہی آتا ہے، امریکہ دشمن، اسرائیل دشمن، وہ مرد آباد زندہ باد. اور اس کے ساتھ دو تین شیعوں کو، وہ بھی ان کو احتیاج ہے کہ مجالس پڑھیں، کچھ مذہبی باتیں بھی لوگوں کو بتائیں، تاکہ اگر یہ بھی نہ بتائیں نا، اہل بیت علیہ السلام کا نام نہ لیں تو کوئی آئے گا نہیں. تو وہ سب ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک ٹریپ ہوتا ہے. اصل بات ان کی سیاست کی ہوتی ہے، اصل بات ان کا جو ہے ایرانی سیاست کو پروموٹ کرنے کی والی بات ہوتی ہے. تو شیعہ علماء کے یہ عالمیہ ہے. اور جو پرانے علماء ہیں جو مثلا سیاسی باتیں نہیں کرتے، ان کو بھی دین کا اتنا نہیں معلوم، وہ بھی ایسے اوٹ پٹانگ کی باتیں ان کو آتی ہیں. تو یہ آپ بالکل بس صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ شیعہ جو ہیں برائے نام شیعہ ہیں، شیعہ برائے نام شیعہ ہیں. یعنی ان کے پاس جائیں، ان کے پاس کیا ہے شیعوں کے پاس؟ ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں پھیلائی جائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے امام بارگاہوں میں جائیں، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام کی تعلیم ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. وہاں پہ جو مجالس یہ لوگ پڑھتے ہیں، مجالس سنائے جاتے ہیں، وہ ایسی اکثر باطل باتیں جو ہے سنائی جاتی ہیں. تو میں کیا عرض کروں، میں آپ کے پاس شرمندہ ہوں. یہ حالت ہے شیعوں کی حالت یہی ہے. تو آپ جو ہے نا، ایسے عالم، ایسے لوگ جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام، جو صحیح دین ہے، دین اس انفارمیشن کا نام ہے، اس پیغام کا نام ہے، اس میسج کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے لے کے آئے. جو شخص آپ کو یہ انفارمیشن دے دے، جو شخص آپ کو یہ پیغام سنائے، اور وہ پیغام قرآن اور سنت کی روح میں ہوتا ہے، حدیث، وہ حق ہے. اگر کہیں یہاں سے آپ کو مل جائے، وہ آپ اس کو لے لیں. اور یہ آپ کو شیعہ علماء میں بہت کم آئے گا آپ کو، کیونکہ شیعہ علماء نے چھوڑ دیا یہ بات، سینکڑوں سالوں سے چھوڑ دیا انہوں نے. اب مذہب بچا کیسے؟ یہی تعجب ہے. تعجب یہی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. یہ مذہب بچا کیسے؟ جی سر، مزید بولیں. اچھا سر، یہ مجھے جائیں
کہ اگر مجھے جیسے اب یہاں پر نماز ہے، روزہ ہے، اور جو فروعی مسائل ہیں وہ تو ہم مسجد میں جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس میں بتا دیں، جیسے سجدہ گاہ ہے اگر نہیں ہے تو پڑھ لیں نماز، یا اگر اس کے علاوہ وہ پڑھ لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس کو بہت زیادہ وہ اس پہ الجھتا نہیں ہوں، کیونکہ پتہ نہیں میں نے اب تک جتنی پڑھی ہیں ان میں ان کے کیا عالم ہوگا اور اس کا کیا مقام ہوگا. تو اب میں اس میں مزید کنفیوژن میں مزید نہ پڑھوں. تو میں کہتا ہوں جو جتنی سمجھ آتی ہے وہ تو کریں، لیکن نہ چھوڑ دینا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن مجھے یہ چیز تھوڑی سی ستاتی ہے کہ میں سوال چینج کرتا ہوں. میرے خیال میں ریپیٹیشن ایک ہی چیز بار بار بولنے کا فائدہ نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی میں آپ کا سیشن شروع ہوا، یہ سوال میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اتنا پیشنس ہے، وہ اس کا اوریجن کہاں سے ہے؟ جیسے کہ یہ بھی فاروق حیدر صاحب، پہلے بھی میں نے ان کا آپ کا مناظرہ سنا تھا اصول تحریم کے اوپر، پھر ابھی بھی 2 گھنٹہ انہوں نے لگایا اور ہم سب لوگوں کی برداشت آزماتے رہے اور ایک دم چلے گئے آخر. تو یہ ایک اگر دیکھا جائے نا تو ان کا ایک پیٹرن ہے. یہ ہو گیا جیسے سفیر الحسینی صاحب کا میں نے آپ کو وہ سنا تھا پورا پروگرام، کہ وہ نص سے ثابت کریں اور وہ آیت بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور وہ حدیث منزلت بھی مان رہے ہیں اور حدیث بھی مان رہے ہیں، آیت بھی مان رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں نص سے ثابت نہیں. یا کچھ ایسے تھوڑے سے عالم جو آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ آیت بتائیں کیونکہ علی کی اتباع کریں اور یہ کریں. یہ تو نہیں، لیکن پھر وہ ساری اہل سنت اپنی کتابوں سے بھی مان جاتے ہیں. قرآن میں تو نماز بھی نہیں ہے، روزے کا ٹائم بھی نہیں ہے، وہ روایت سے لے لیتے ہیں. لیکن تو آپ پھر بھی اس پہ بڑی پیشنس سے وقت لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یا تو عربی یا عربی کے جو اشکال ہیں اور عربی کی مشکل گرامر میں پھنس جانا ہے، یا پھر آپ کی کوئی بات ایک پکڑ لینی ہے اس کے پیچھے لٹ لے کے لگ جانا ہے. ماننا انہوں نے نہیں ہے. تو جب نہیں ماننا ہے اور پھر بھی اب 2-3 گھنٹے ان کو کتابیں کھول کے اور وہ مارکنگ کر کے اب بتائے جا رہے ہیں اور پھر وہ آخر میں چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا چیز ایسی موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ پھر بھی برداشت کرتے رہیں اور وہی چیز تکرار کرتے رہیں، لیکن وہی چیز پہ آپ الجھتے رہیں ان کے ساتھ، لیکن مسئلے کا حل نہ نکلے؟ اور یہ خاص لوگ ہیں. کچھ تو لوگ سیدھے سیدھے آ کے کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے سمجھ لیا ہمیں کلمہ پڑھا دیں، سیدھی بات ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی. لیکن ایک وہ ہیں جو مولوی صاحب پوری جدوجہد کر کے انہوں نے ماننا نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں جب ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ مخالف جو مولوی ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور میں اگر چاہوں اس وقت بات کو کاٹ سکتا ہوں. لیکن یہ قوم بڑی شرارتی قوم ہے. یہ چھوٹی سی بات کو اٹھا کر نا اس کو بڑا کر دیتے ہیں بعد میں. اگر میں اسی وقت ان کو بات ختم کر دوں، ان کی چھوٹی موٹی جو بہانے ہیں ان بہانوں کا میں جواب نہ دوں، تو پھر اسی کو یہ لو یہ عجیب لوگ ہیں یہ مولوی حضرات جو ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین کے مولوی. یہ ایسی قوم ہے ان کی کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے. اللہ جانتا ہے سب سے دنیا کے بے شرم قوم یہی لوگ، مولوی لوگ. نہ شرم ہے نہ حیا ہے، ان کے لیے جھوٹ بونا پانی پینے سے بھی زیادہ آسان ہے. تو یہ لوگ اسی کو بہانہ بنائیں گے کہ دیکھیں ہم نے اللہ یاری سے سوال کیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، یہ بھاگ گیا. تو یہ موٹیویشن یہی ہوتی ہے کہ مجھے بات تو 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. 15 منٹ کے بعد گفتگو تقریباً 15-20 منٹ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، 30 منٹ اس کے پاس ابتدا میں یعنی بات پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس نہیں ہے، اور واضح ہو جاتا ہے. لیکن ان کے پاس کچھ بہانے ہوتے ہیں، ان بہانوں کو ہر جگہ اس کو بند کرو، ان کا بہانہ، ان کا فرار کا راستہ بند کرنا، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس کا موٹیویشن صرف یہی ہوتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ یہ لوگ بے حیا لوگ ہیں مولوی لوگ. اب میں فاروق حیدر صاحب کو نہیں کہتا کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، معزز آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن جو عام مولوی ہیں چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین، ان جیسا بے شرم واللہ جانتا ہے، ان جیسا جھوٹا، ان جیسا چور میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. مولوی قوم جیسا کہ ان کے حق سامنے ہوتا نہیں. یہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان جیسے جھوٹے اور بھی ہیں. سیاستدان ان جیسے جھوٹے ہوتے ہیں، سیاستدان جو ہے نا وہ بھی اسی طرح بے شرم ہوتے ہیں. لیکن یہ سب بے شرمی میں ہائی لیول پہ ہیں یہ لوگ. اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کو طول دینا پڑتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیں گے. جی ہاں، اوکے. اچھا، آخری سوال میں جی بس آپ کو مزید احمد نہیں دوں گا. اچھا، جیسے ہم اپنی گھرانے میں پڑھتے ہیں ایسا